على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 20 دسمبر بروز سوموار 2021 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 سے لے کر 162 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے کچھ صفات آپ کے سامنے پیش کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے 6 نبیوں کا ذکر ہو چکا ہے اور ان کی قوموں کا ذکر بھی، یا 5 سمجھ لیں تو 6ٹھا ذکر جاری ہے ابھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ درمیان میں اللہ نے سونے نبی پاک کا ذکر فرما دیا، کیونکہ حضور ہمارے بھی نبی ہیں اور نبیوں کے بھی نبی ہیں اور اللہ کے بھی نبی ہیں۔ تو قل آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب یہ ساری انسانیت کو خطاب ہے، کیونکہ اللہ کی ربوبیت کیا ہے؟ ساری انسانیت کے لیے۔ قل اعوذ برب الناس، بولو نا، قل اعوذ برب الناس، اللہ کی ربوبیت سارے انسانوں کے لیے۔ اچھا آگے چلیے، قرآن پاک ھدی للناس، اس کی ہدایت ساری انسانیت کے لیے ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ بھی کیا ہے کہ یا ایھا الناس، ساری انسانیت کے لیے۔ آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اے سارے انسانوں، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، بولو سب کی طرف۔ تو حضور تو سب کے نبی ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، اللہ کے بھی تو نبی ہیں نا۔ تو فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے۔ تو زمین اور آسمان کا اصل مالک اور بادشاہ کون ہے جی؟ اللہ۔ لا الہ الا ہو، اور کوئی معبود نہیں اس کے سوا، بولیے کوئی معبود نہیں اس کے جمیعا۔ فرمایا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی، تو زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو پھر یہ جاہل کیوں کہتے ہیں یوں نہ کرتا تو نہ مرتا، یہ نہ کرتا تو نہ مرتا، وہاں نہ جاتا تو نہ مرتا، یہ چیز نہ کھاتا تو نہ مرتا، یہ نہ پیتا تو نہ مرتا۔ میں نے کہا کچھ بھی نہ کرتا، جب ٹائم ختم ہو جائے تو اگلا سانس لے سکتا؟ تو موت کچھ کرنے نہ کرنے میں نہیں ہے، موت آنے جانے میں نہیں ہے، موت دوستی دشمنی میں نہیں ہے، موت بزدلی بہادری میں نہیں ہے، اور موت جناب جہاد اور گھر میں بیٹھنے میں نہیں ہے۔ موت اللہ کے قبضے میں ہے، جتنی زندگی لکھی ہے وہ آ کے رہے گی، اور جب موت لکھ دی ہے تو وہ بھی آ کے رہے گی۔ ڈاکٹر کی گولی موت سے بچا نہیں سکتی، اور ڈاکو کی گولی موت لا نہیں سکتی۔ آپ کی توجہ تو میں مان لوں میری طرف ہی ہے۔ تو ڈاکٹر کی گولی موت سے، کیونکہ ڈاکٹر بھی مرے گا، بولو ڈاکٹر بھی، جس نے جس مرض کی دوا بنائی ہے نا وہ مریض بن کے بھی مرے گا، کوئی نہیں بچے گا، صرف میرے اللہ کا نام ہی بچے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک اللہ ہی بچے گا، باقی کوئی بچ سکتا؟ اچھا تو وہ اللہ ہے، اس کے سوا معبود کوئی نہیں۔ یحیی، وہ زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے۔ تو فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، بولو جی ایمان لاؤ۔ اب یہاں تو سچے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آؤ بھائی دین کی باتیں کریں، آؤ بھائی اللہ کی باتیں کریں، آؤ بھائی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور بولو مخلوق سے یہ صرف درس سے ہی سوندا ہے، اون جی 11 بجے سوندا جی راتی، صرف درس سے ہی سوندا ہے۔ یقین کرو میں مسجد بیٹھا 11 بجے سوندا ہے، انہیں نے جم جانا جی، اور جناب میرے تو بعد سوندا ہے، تے درس وچ ویکھو ٹن ہویا ہوندا ہے، کوئی انہوں پتہ نہیں میں کتنے بیٹھا،
اور مینوں بھی گل بھول جاندی اینوں ویکھ کے. تو بھائی اصل مسئلہ اور ہے. فآمنوا باللہ ایتھوں پڑھ کے وہ کہندے نے آؤ بھائی اللہ کی باتیں کرو, آؤ بھائی اللہ کی باتیں کریں. اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین. تو قرآن کہتا ہے بھئی صرف اللہ کی بات اس طرح نہیں کرنی جس طرح تم کرتے ہو. وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ, ایمان لاؤ اس رسول پر جو نبی امی بن کے آیا ہے. امی کی شرح تو میں نے کل کر دی تھی نا, اب ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, الذی یؤمن باللہ, اور وہ نبی خود بھی ایمان لایا ہے اللہ پر. وکلماتہ, اور ایمان لایا ہے اس کے کلام پر. بولیے اس کے. واتبعوہ لعلکم تہتدون, اب تم اس محبوب کی پیروی کرو, اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. اب عقیدہ اہل سنت بتانے لگا ہوں, غلطی ہو تو آپ انگلی کھڑا کر کے سوال کر سکتے ہیں, مجھے میری طرف سے کھلی اجازت ہے. اور نیٹ پر بھی یوٹیوب پر بھی جس کو اعتراض ہو آئے انشاءاللہ جواب دوں گا. تو سنیے, اللہ اللہ کرتے کوئی کعبے میں مر جائے, لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے کوئی ساری زندگی گزار دے, سیدھا جہنم میں جائے گا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا. بولو جی, جب تک محمد الرسول اللہ, یہ اللہ فرما رہا ہے. ہدایت چاہیے تو آ جائے. اب پھر اللہ نے نا وہ قوم موسیٰ کا ذکر شروع کر دیا. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ, اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے. موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے جو یہدونا راہ بتاتا ہے, بالحق حق کے ساتھ, وبہ یعدلون اور اس حق کے ساتھ عدل بھی کرتا ہے. تو پتہ چلا کہ یہودیوں میں بھی جو اچھے لوگ تھے اللہ نے ان کا ذکر کر دیا. اچھائی دشمن میں بھی ہو تو ماننی چاہیے. بولو ماننی. یہ وہ حق کا گروہ ہے جی جو حضرت موسیٰ پر ایمان لایا. بولو حضرت موسیٰ پر ایمان لایا. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا, اور ہم نے بانٹ دیا انہیں 12 قبیلوں میں جو الگ الگ قومیں ہیں. بولیے جو الگ الگ اصل میں نا اسبات, یہ سبت پوتے کو کہتے ہیں. بولو سبت کو کس کو کہتے ہیں؟ ہاں, ولد الوالد, جو بیٹے کا بیٹا ہو. ویسے تو سبت حضور کے نواسوں پر بھی استعمال ہوا ہے, تو وہ بھی بیٹی کا بیٹا ہے, یعنی اولاد کی اولاد کو کہا جاتا ہے. اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام, پڑھو نا علیہ السلام, ان کے 12 بیٹے تھے. بولو کتنے؟ بیٹی تھی ہی نہیں, 12 بیٹے تھے. اور یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اللہ کا بندہ. بولو کیا لقب تھا؟ تو ان کی اولاد کو کیا کہا گیا؟ بنی اسرائیل, اللہ کے بندے کی اولاد. بولو اللہ کے بندے کی لقب تھا ان کا عبداللہ. تو بنی اسرائیل کا کیا معنی ہوا؟ عبداللہ کی اولاد, اللہ کے بندے کی اولاد. اچھا جی, اللہ نے وہ ان کے 12 بیٹے تھے تو 12 قبیلے بن گئے, ہر بیٹے کا ایک قبیلہ. وہ ان کی اولادیں ہماری طرح تو ماشاءاللہ نہیں نہ ہوتی تھی, 2 4 ہیں, بہت اولادیں ہوتی تھی ان کی زیادہ. اور ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. تو کیسے پتہ چلے گا شادی سے پہلے کہ یہ زیادہ پیدا کرنے والی ہے یا تھوڑے پیدا کرنے والی ہے؟ تو اماں کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے. بولو نا, اگر اماں ہی بچے 2 ہی اچھے والی ہے تو نہ کرو, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. فرمایا تم اس عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ پیدا کرے, تمہاری زیادہ اولاد ہوگی, میں قیامت والے دن تمہارے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا. تو موتی مسجد انشاءاللہ حضور نو میرے تے فخر ہونا ہے. گن لو تواڈے نال میرے زیادہ ہی نے. ہاں جی, اچھا کنے نے 10, چلو ایک ود گیا. رانا صاحب اصل میں مولوی ہوں, رانے بھی نے نال, اے کم ود ہے. اگر وہ صرف بندے ہی ہوندے نا تو تھوڑے تھوڑے سے نال رانا بھی ہے. چلو عرض کر رہے سی جناب, یہ 12 بیٹے تھے, 12 قبیلے بن گئے,
اور وہ پھر 12 قومیں بن گئی امما. بولیے 12. مشہور ہوتا ہے نا یہ فلاں کی اولاد ہے فلاں کی اولاد ہے. ارائیوں میں کتنی گوتے ہیں؟ وہ صرف افراد کی وجہ سے بنے ہیں. سیٹھ صاحبان بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو ان کی کتنی گوتھیں اب بن گئی ہیں. وہ صرف افراد کی وجہ سے کہ کسی ایک دادے کی پھر اولاد آگے چلتی ہے نا تو پھر نام بھی اسی کا چلتا ہے. بولو نام بھی. ارائیوں میں جلندری ہیں، وہ کیوں کہ وہاں ان کا ضلع، حالانکہ یہ جلندر خاندان نہیں ہے، یہ ایک ضلع تھا. خاندان ارائی ہے. بولو خاندان کیا ہے؟ آپ جٹ دیکھ لیں، جاٹوں میں اب کتنی قومیں ہو گئی ہیں. کیوں کہ وہ بدلتے گئے. کوئی سندھو بن گیا، کوئی جھورٹ بن گیا، کوئی تارڑ بن گیا، اور کوئی جناب کیا بن گیا مجھے تو پتہ ہی نہیں. اتنی ان کی قومیں ہیں کہ گننے سے بھی باہر ہے. تو بہرحال اللہ کہتا ہے پھر 12 بیٹوں کی اولاد کو نا ہم نے 12 قومیں بنا دیا. اوحینا الی موسیٰ، جب یہ پہنچے وادی تی میں. بولیے وادی، وہ میدان تھا نا، لک و دک صحرا تھا، نہ کوئی کچھ اوپر نہ نیچے، نہ کوئی درخت نہ کوئی رہائش. تو اوحینا الی موسیٰ، وہاں پانی کی ضرورت پڑی تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اذ استسقاہ قومہ ان اضرب بعصاک الحجر، کہ آپ سے آپ کی قوم نے پانی طلب کیا ہے. جب قوم نے پانی طلب کیا نا تو ہم نے وہی کی کیا کہ اپنا یہ جو عصا ہے اس کو پتھر پر مار دو. اس کو کس پر مار دو؟ اب آپ بتائیں کہ لاٹھی کو پتھر پر مارنے سے کبھی پانی نکلا ہے؟ عصائے موسیٰ آج بھی ہے. بولو مصر کے عجائب گھر میں وہ عصا آج بھی، پر اب اس کو کوئی مارے تو چشمہ نکل پڑے گا. کیوں کہ صرف لاٹھی نہیں، ہاتھ بھی اس نبی کا چاہیے نا. اصل برکت تو ہاتھ میں ہے. اصل برکت کس میں ہے؟ تو فرمایا کہ مارو. اب انہوں نے مارا تو فم وجست من حسنتا عشرۃ عینا. اللہ کہتا ہے جو ہی میرے موسیٰ نے اس پتھر پر وہ لاٹھی ماری تو ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے. ایک پتھر سے کتنے چشمے نکلے؟ 12 کیوں نکلے؟ ان کے قبیلے 12 تھے. وہ کھبے پاسے والے بھی بولن نا، ان کے قبیلے کتنے تھے؟ 12. تو اپنا اپنا قد علم کل اناس مشربہم، جان لیا ہر ایک گروہ نے مشربہم، اپنی پینے کی جگہ گھاٹ کو، کہ ہم نے یہاں سے پینا ہے، یہ بھائی ہمارا چشمہ ہے اور یہ ہمارا چشمہ ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر سایہ کر دیا بادلوں کا. آج کل ہمارے اوپر بھی بادل کا سایہ ہوتا ہے، پر یہ بادل بڑے دور ہوتے ہیں. وہ بادل بالکل اوپر آ جاتے تھے اور ان کو اے سی کی ٹھنڈک فراہم کرتے تھے گرمیوں میں، اور اگر سردیاں آ گئی ہیں تو وہ ان کو گرم سایہ فراہم کرتے تھے. ہیٹر کا کام چلتا تھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ان پر ہم نے من و سلوہ نازل فرمایا. اس کی شرح میں پیچھے کر چکا ہوں، سورہ بقرہ میں یہ گزر چکا ہے. جب من و سلوہ آیا، پانی مل گیا، سایہ مل گیا، جس کا قد بڑھ رہا ہے لباس بھی بڑھ رہا ہے. ناخن کاٹنے کی ضرورت نہیں، خود بخود اتنے ہی ہیں، ادھر ہی رکے ہوئے ہیں. اور جیسے جیسے جناب کپڑے میلے ہوتے ہیں خود بخود صاف ہو جاتے ہیں. اللہ نے رہائش دی ہے نا، اللہ سارے کام کرتا ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان سے فرمایا کہ کھاؤ ہمارے دیے ہوئے رزق سے. وما ظلمونا، مگر انہوں نے ظلم کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا، کسی اور پر ظلم. وہ ظلم کیا تھا سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے. وہ کہاں من و سلوہ بٹیر اور جناب تیتر، اور کہنے لگے گنڈے لے آؤ، ساگ لے آؤ، دال لے آؤ. ہے کوئی نشہرہ فرقہ دے رہن والے سن، کیونکہ خوراکاں ساڈے والیاں ہی نے. کیوں جی خوراکاں آ گیا یہ کہ تسی سانو کہاں مرغ و مسلم، اور وہ بھی رب کا بھیجا ہوا. اور ریت سے بوٹیاں نکالتے تھے، ریت سے ایسے نکالی، یوں جھاڑی ساری ریت اتر جاتی تھی. ساڑی ریت بھی ایڈی ڈھیٹ ہے ماشاءاللہ، کلین چو بھی نہیں نکلتی، اور انہوں دی گوشت چو بھی نکل جاندی سی. اور پھر بھی کہہ رہے ہیں وہ جی دال شال لاؤ، وہ لہسن لاؤ، پیاز لاؤ اور ساگ لاؤ. یہ انہوں نے اپنی جان پر بولو نا. جو اچھا کھانا چھوڑتا ہے اور گھٹیا کھانے کی طرف جاتا ہے ظلم کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ اگلا ظلم سنو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ،
پھر ایک ساتھ والی بستی تھی، وہ اب یہ جو ہادی القریہ ہے اس سے مراد بیت المقدس کا شہر ہے، بولو بیت المقدس کا۔ ہم نے ان سے کہا کہ جاؤ وہاں جا کے سکون کرو، رہائش اختیار کر لو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پھر وہاں سے تم جو چاہو گے تمہیں مل جائے گا۔ یہ جو تم ذمہ داری کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہو نا تو چلے جاؤ وہاں سے، وصل لے لو۔ وصل ساڑھے ہاں پیاز نو کہندے نے، پتہ تو نا ساڑھے ہاں پیاز نو کی کہندے نے؟ وصل۔ ہاں ساڑی بولی چ اینو وصل کہندے نے۔ بھائی تانوں وصل چاہیے ہے نا، اے تھوم لسن، تو جاؤ پھر اتھے چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ، ہاں جب تم وہاں سے داخل ہونے لگے نا اس بستی میں تو کہنا ہے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ کیسے داخل ہونا جی؟ سورہ بقرہ میں یہ گزر چکی آیت۔ انہوں نے یہ نہیں کہا وَقُولُوا حِطَّةٌ، انہوں نے کہا جی گندم پیاز، اس کے نعرے لگانے شروع کر دیا اور اللہ سے معافی۔ اور دوسرا سجدے کا کہا تھا نا، تو وہ ایسے اپنے بیٹھ کے یوں گھسٹ کے آگے جا رہے، یہ ایسے گئے اور سجدہ، بولو سجدہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ نے کہا سجدہ کرنا تو نغفر لکم خطیئاتکم، میں تمہاری ساری خطائیں معاف فرما دوں گا، سنزید المحسنین، اور میں احسان نیکیاں کرنے والوں کو اور زیادہ بھی عطا فرماؤں گا۔ فبدل الذین ظلموا منہم، تو بدل ڈالی جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا غیر الذی قیل لہم، اس بات کو جو ان سے کہا گیا تھا وہ تو نہیں کہا اور الفاظ بدل دیے، بولو الفاظ۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو پھر ہم نے آسمان سے ان پر کوڑ کی بیماری مسلط کر دی، بما کانوا یظلمون، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، بولو جی انہوں نے ظلم کیا تھا۔ تو بھائیو عمل نہ کرنا بھی ظلم ہے، پر دین کا مذاق اڑانا یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ آج کل فیس بک پہ لوگ نمازوں کے مذاق اڑا رہے ہیں، اور ایک بڈھا کھوسڑ وہ سفید داڑھی والا نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، بعد میں گرفتار بھی ہوا، یہ منڈیالہ تیگا کی بات ہے، اس کو پولیس نے ارسٹ کر لیا، اور نوجوان بھی مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی سجدوں کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، تو یہ کفر ہے۔ بولیے یہ کیا ہے؟ داڑھی نہ رکھنا تو کفر نہیں ہے، پر داڑھی کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ بولو ہاں جی۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے میرے محبوب پوچھو ان سے حال اس بستی کا جو آباد تھی ساحل سمندر پر، بولیے ساحل سمندر کے کنارے پر۔ اب یہ بستی کون ہے تو بہت ساری بحث ہے، مگر اصل میں یہ اس شہر کا نام تھا ایلا۔ کیا نام تھا جی؟ یہ شہر ایلا کے رہنے والے تھے، جن کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم کے بارے میں، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اذ تأتیہم حیتانہم، ان کے پاس آتی تھی زیادہ مچھلیاں، یوم سبتہم شرعا، ہفتے والے دن۔ کب آتی تھی؟ مینوں لگتا ہے بھی وہ جڑی مچھلیاں سن نا وہ مولانا فضل الرحمان دی جماعت دیاں سن۔ مچھلی کا کی کام ہے ہفتے والے دن اتنے آنا؟ اللہ نے پابندی کس دن لائی؟ بولو تسی کھول کے بولو، تواڈے تے پتر جمعرات دی بھی کوئی نہیں، بولو صحیح، کس دن لگائی جی؟ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون، وہ ہفتے والے دن ساری اوپر آ جاتی تھی، موٹی بھی چھوٹی بھی بڑی بھی ساری، اور قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ لَا يُثْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، آگے پیچھے وہ اس طرح آتی۔ تو یہ تو امتحان بن گیا نا، نہیں سمجھ رہے ہو؟ اب مولانا فضل الرحمان روزانہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں صبح اٹھا تو عمران خان مریا پیا ہوئے، نظر ہی نہ آئے پاکستان سے،
اور عمران خان یہ دعا کرتا ہے کہ شہباز شریف، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان اللہ کرے شام ہی نہ پوے دنیا تو اٹھ جان. یہ انہوں دی دعا ہے اور یہ مولانا دی دعا ہے اور میری دعا ہے. اللہ دونوں دی قبول فرمائے. جان نہیں چھٹے کیونکہ 74 سال ہو گئے سانو اس چکی دے 2 پارٹاں پسن رہے ہیں. اللہ انہاں دونوں دی قبول فرمائے اور ساڈے ملک نو اللہ نظام خلافت راشدہ عطا فرمائے. لو جی مچھلیاں اتنے آ گئیاں کذالکا بے دھڑک ہو گئے. بولو ہاں انہوں نے کوئی خطرہ. نبلوہم بما کانوا یفسقون. اللہ کہندا میں انہاں نو انج آزمائش وچ پایا جڑے نافرمان سن. بولو جڑے ہاں او تے آئیاں اے ہن آکھن بھی کی کریے چھڑیے تے تاں مرنے ہاں جے پھڑیے تے پھر بھی مرنے ہاں. انہاں چ 3 گروہ ہو گئے. بولو جی کن؟ ایک تے نافرمان گروہ انہاں آکھیا سی تے کھانا ہے پر انہاں طریقہ پتہ کی کیتا نال ٹوئے کھٹے. کی کیتا جی؟ اے پانی ہے نا نہر دریا ایتھے ٹویا کھٹ لیا پانی بھی اوتھے تے مچھلیاں بھی. اسی تو ہن کسے نو کہیے نا نماز پڑھن تے وہ کہندا تو چل تے میں آیا تے آوندا تے مچھلی اندے نالوں سیاਣੀ ہے. وہ آندی جتھے پانی اوتھے میں. ہائے ہائے جتھے پانی اوتھے وہ ساریاں اوتھے ٹویا بھر لیا اتوار نو پھڑ لئیے تے آکھیا کی او ویکھو بھائی اسی ہفتے والے دن پھڑیاں. اللہ نے کہا میرے حکم دا مذاق اڑاندے ہو یہ بھی تے پھڑنا ہی ہویا نا جیڑی ٹوئے چ وڑ گئی تواڈے قبضے چ تے پھڑ تے لئیاں. ہاتھ البتہ تسی نہیں لایا. انہاں نو تے اللہ نے باندر خنزیر بنایا. ایک دوسرا گروہ سی جی جیڑا کھاندا بھی نہیں سی پکڑدا بھی نہیں سی تے روکدا بھی. فرشتیاں پوچھیا انہاں دا کی کریے؟ اللہ فرمایا رگڑو انہاں نو نال. اگرچہ انہوں نے وہ جرم نہیں کیا پر روکا کیوں نہیں؟ ہن پتہ چلیا وہ گھر بچے رہن گے جتھے کوئی روک ٹوک کرن والا ہے اور وہ جہنم دا گڑھا بن جان گے جتھے روکن ٹوکن والا جو مرضی آئے تھی کری جائے جو مرضی آئے پتر کری جائے. ابا جی جڑے ماشاءاللہ پرانے ہوکے منگو نال لا کے بہ جان کسے گھر دے کونے چ بس روٹی کھائی آوے. ایسے دیوس دی تے اللہ دعا بھی قبول نہیں کردا نا. اور ماں بھی نہ روکن ٹوکن والی ہوے تے وہ گھر تے جہنم دا گڑھا بن گیا. روکن ٹوکن والے پیو روکے دادا روکے دادی ٹوکے نانی نانا ٹوکن تے سمجھو خدا دی رحمت برس رہی ہے. تیسرا گروہ سی جیڑا روکن والا سی. بولو جیڑا آندا سی نہ کرو اے نہ کرو اونوں اللہ نے نجات عطا فرمائی. لو جی ہن آخری بات کریے جے روکے جی وہ سارے گھر دے پی جان گھر دے پھر پیو کی کرے. وہ میں دسنا جی میرا خیال ہے وے کہ ساڈا مضمون ایتھے پورا ہو گیا ہے. یہ آیت نمبر بلکہ ایک آیت اتے ہو گئی ہے. ایک آیت نمبر 62 تک سی نا 162 تک یہ 163 ہو گئی ہے. تو انج لگے رہے تو میں تو انشاءاللہ فجر دی اذان تک بھی لگے رہوں گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ ساری یہ محنت قبول فرمائے. باقی پھر اتوں ہی گل کل شروع کریں گے کہو نا انشاءاللہ. آخر وداوانا الحمدللہ رب العالمین.